آج وطن عزیز کا سب سے زیادہ خوفناک مسئلہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی سے مراد ہے طاقت کے بل پر فرد یا معاشرے کو خوفزدہ کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو دہشت گردی کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً زمانہ قدیم میں اہل روم کا چن چن کر عیسائیوں پر ظلم کرنا اور پھر قتل کرنا، روسی بادشاہوں کا اپنا دل بہلانے کے لیے وحشیانہ کھیل کھیلنا، مسلمان قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈلوا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ چنگیز خان ایک طوفان بن کر اٹھا اور اس نے دہشت گردی سے مسلم دنیا میں خون کے دریا بہا دیے۔ ہٹلر کو کون بھول سکتا ہے، جس نے ساری دنیا فتح کرنے کے جنون میں اہل یورپ کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا اور بے شمار جنگی قیدیوں اور لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبرز میں بھون ڈالا۔ آج مہذب دور میں ایک طرف تو انسانی حقوق کے تحفظ کا پرچار کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف دہشت گردی کی وارداتیں انسان کا امن و سکون غارت کر رہی ہیں۔ ایک طرف عالمی طاقتوں کی عالمی دہشت گردی ہے، تو دوسری طرف مسلم دشمن عناصر عدم و استحکام پیدا کرنے کے لیے مجبور اور بے روزگار نوجوانوں کو چند سکے دکھا کر ان سے دہشت گردی کی وارداتیں کراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے یورپ اور امریکہ میں ذرائع ابلاغ کی بدولت اسلام کے فروغ سے سازشی طاقتیں خوفزدہ ہیں، چنانچہ وہ ان قاتلانہ کارروائیوں کو مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر دین اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا یہ جتنا کہ زباد ہوگے۔ علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے، دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتے اور خودکش حملوں کا اسلام میں کوئی جواز نہیں، بلکہ اسلام میں تو جہاد کے بھی باقاعدہ ضابطے ہیں کہ دوران جہاد خواتین، بچوں، بوڑھوں اور جنگی قیدیوں کو مکمل حفظ و امان میں رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر مشرق کا یہ شعر صرف مفروضہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تفسیر ہے، جو آدم علیہ السلام سے سرایت کرتی ہوئی صبر ایوب، گریہ یعقوب، حسن یوسف سے بالآخر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ معرکہ بدر اور حنین شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدونہ جہاد کیا، کبھی کسی ملک یا قبیلے پر جہرانہ چڑھائی نہیں کی۔ فاتح خیبر حضرت علی کے جوش میں بھی ہوش نہیں گئے اور مغلوب کافر کے قتل سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اس کے چہرے انور پر تھوکنے کی وجہ سے اس کے قتل میں کہیں ذاتی انتقام شامل نہ ہو جائے۔ اور صحرائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی آل سمیت سر کٹا دیا، مگر فاسق و فاجر یزید کی اطاعت قبول نہیں کی۔ کاش کوئی اسلام دشمنوں تک یہ حقیقت پہنچا دے کہ اسلام کبھی تلوار اور تشدد سے نہیں پھیلا۔ مسلمان مجاہدین نے جب تلوار اٹھائی تو ظالم بادشاہوں کے ظلم و جبر سے مظلوم مردوں اور عورت کو نجات دلانے کے لیے اٹھائی، جس کا مقصد مال غنیمت نہ تھا۔ مسلمان مجاہدین نے شجاعت کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے حسن کردار اور دوستی کے جو نقش دکھائے، وہی در حقیقت اسلام قبول کرنے کا باعث۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج کا مسلمان اور پاکستانی انہی زندہ روایت کا امین ہے۔ وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیرونی ہاتھ ہیں، یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف سازش ہے، جو ہمارے شہروں، مساجد، معبرگاہوں اور درگاہوں کو
خاک اور خون آلودہ کر رہی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر حیران و پریشان بھی ہیں کہ اہل پاکستان انتہائی حوصلے کے ساتھ ان خون آور حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور شاہراہ ترقی پر رواں دواں ہیں۔ ہر پاکستانی کے قلب و جگر میں اسلامی محبت اور قوت لہو بن کر دوڑ رہی ہے۔ وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی شاخی نشیمت کو تو بے زباں پرندے بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ پاکستان سے ہمیں کیوں نہ پیار ہو کہ پاکستان کی تخلیق بذات خود ایک معجزے سے کم نہیں، جو علامہ اقبال کی فکر کا عکس ہے کہ آپ نے تصور پاکستان دے کر مسلم لیگ کی قیادت قائد-اعظم کو سونپ دی، پھر اس باکمال لیڈر نے ایک قطرہ خون بہائے بغیر ایک خودکش حملے کروائے، بغیر صرف اپنے نہ جھکنے والی شخصیت ہے، مثال قیادت لاجواب گفتگو کے بل پر لے کے رہیں گے۔ پاکستان کو حقیقت میں بدل دیا اور اب دشمن خودکش حملوں کے ذریعے پاکستان میں عدم و استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی ان کارروائیوں سے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں اور سرحدوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس زمن میں کچھ ذمہ داریاں ہم پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء کرام کا فرض ہے کہ پسماندہ علاقوں میں جا کر دین اسلام کے اصولوں سے نوجوانوں کو آگاہ کریں، اسلام کی اس روح سے روشناس کرائیں کہ جس میں قتل و غارت کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم عام کرنے کے لیے ان علاقوں میں درسگاہیں کھولیں، کیونکہ تعلیم یافتہ طبقے ہی اچھے اور برے عمل میں تفریق کر سکتا ہے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آج عورت پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نفسیاتی تربیت کے ساتھ اپنے مردوں کو صراط مستقیم سے بھٹکنے نہ دیں۔ میں اپنی نئی نسل سے بھی پر امید ہوں کہ وہ پاک فضاؤں میں محبت اور علم و آگاہی کے پھول کھلانے کی پوری کوشش کرے گی۔ امید ہے کہ جن اعلیٰ مقاصد کے لیے زندگی صدیوں سے منتظر ہے، ان کی تکمیل انہی پاک فضاؤں میں ہوگی انشاءاللہ، اور دنیا دیکھ لے گی کہ مسلمان حق کے لیے اپنا لہو بہاتا ہے، نہ دوسروں کا، کیونکہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا۔